أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں قرآن پاک کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لے اور دنیا میں اور آخرت میں یہ لمحات ہمارے کام آ جائیں، یہ لمحے دنیا کی عذاب سے نجات کے لیے اور آخرت کے عذاب سے نجات کے لیے وسیلہ بن جائیں، اور یہ لمحات دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہوں۔ قبر میں حشر میں یہ قرآن کا نور ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کے برکت سے نوری بدن عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 172 سے سٹارٹ کرنا ہے، 172۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله والملائكة المقربون من يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ لن يستنكف، ہرگز آر محسوس نہیں کرے گا، مسیح عیسیٰ ابن مریم، ان یکون عبدا للہ، یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا بندہ بننے میں ہرگز آر محسوس نہیں کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتے اللہ کا بندہ ہونے میں آر محسوس کریں گے۔ ومن یستنکف، اور جو بھی آر محسوس کرے ان عبادتی ہی، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرهم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں جمع فرمائے گا، الیہ جمیعا، ان سب کو اپنی طرف جمع فرما لے گا۔ ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا محاورتاً۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس بات سے ہرگز آر نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس سے کوئی آر ہے، اور جو کوئی اس کی بندگی سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ایسے تمام لوگوں کو ان قریب اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس نجران کا وفد آیا، اور انہوں نے کہا، یہ عیسائی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمارے صاحب کو برا کیوں کہتے ہیں، یعنی ہمارے نبی کو۔ آپ نے پوچھا تمہارا صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا میں ان کے متعلق کیا کہوں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے لیے اللہ کا بندہ ہونا آر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ آر ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بندہ ہونے میں آر نہیں سمجھیں گے، اور نہ ہی مقرب فرشتے سمجھیں گے اس کو آر۔ اسی کے حوالے سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ النساء کی آیت نمبر 172۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ مقرب فرشتے اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز آر سمجھیں گے۔ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے کا شبہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے تھے، اور ان سے کئی ایسے معجزات ہوئے جیسے مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ صرف اتنی قدر سے کسی کو اللہ کی عبادت سے آر نہیں آتی،
دیکھو ملائکہ مقربین کو اس سے زیادہ غیب کا علم ہے، کیونکہ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کی قوت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان میں 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عظیم عرش کو اٹھائے رہتے ہیں۔ پھر جب مقرب فرشتے اس قدر عظیم علم اور قدرت کے حامل ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت کرنے میں آر نہیں سمجھتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کم علم اور کم قدرت کے ساتھ متصف ہونے پر کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو باعث آر سمجھیں گے؟ معتزلہ نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے، دلائل پیش کیے ہیں اس بات سے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مقرب فرشتوں کا علم اور ان کی قدرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، تو ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کو انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو فرشتوں سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقرب فرشتوں کا علم اور ان کی قدرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا اجر و ثواب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہو۔ علامہ سید محمود علوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کے جواب کی زیادہ عمدہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ ہر مقرب فرشتہ نبی سے افضل ہے، اور اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام مقرب فرشتے مل کر بحیثیت مجموعہ مسیح علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہر نبی ہر مقرب فرشتے سے افضل ہو، اور مقرب فرشتوں کا مجموعہ کسی ایک نبی سے افضل ہو۔ دوسرا جواب سب سے عمدہ ہے، اس کی تقریر یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے سے زیادہ عجیب و غریب وہ فرشتے ہیں جو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، اور ملائکہ مقربین ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، تو جب وہ اللہ کی عبادت کرنے میں آر نہیں سمجھتے، تو مسیح علیہ السلام جو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، وہ عبادت کو کیسے باعث آر سمجھیں گے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 173 پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ فاپس اما لیکن الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فیوفیہم پس ہم انہیں پورا دیں گے اجورہم ان کا بدلہ، ویزیدہم اور ہم بڑھائیں گے من فضلہ اپنے فضل سے اور بڑھا دیں گے ان کے اجر کو، واما الذین استنکفوا لیکن وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کیا، واستکبروا اللہ کی عبادت سے آر محسوس کیا اور تکبر کیا، فیعذبہم عذابا علیما تو ہم انہیں دردناک عذاب دیں گے، ولا یجدون لہم من دون اللہ اور نہیں وہ پائیں گے اللہ کے سوا ولین کوئی مددگار، کوئی کارساز، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار۔ محاورتاً ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ انہیں پورے پورے اجر عطا فرمائے گا، اور پھر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت سے آر محسوس کی اور تکبر کیا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں نیکوکار مومنوں کو جو زیادہ اجر کی بشارت دی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں اس کی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اس آیا کریمہ کی تفسیر میں فرمایا ان کا اجر یہ ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا اور اپنے فضل سے جو ان کو زیادہ اجر دے گا وہ لوگوں کے لیے شفاعت کرنا ہوگا، اور جنہوں نے ان کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی تھی یہ لوگ ان کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جو مسلمان اللہ کی عبادت کرنے میں آر نہیں سمجھتے اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا اجر و ثواب بیان کیا، پھر ان لوگوں کا اخروی عذاب بیان کیا جو اللہ کی عبادت کرنے کو آر سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، وہ ترغیب اور ترہیب کے ساتھ ساتھ ذکر فرماتا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ بہتر طور پہ پہچانی جا سکتی ہے، لہٰذا پہلے شروع میں ہی نیک لوگوں کے اجر کی بات کر دی گئی کہ ان کو پورا پورا اجر فرمائے گا اور دے گا، اور ساتھ میں بڑھا کے دے گا۔ وہ بڑھا کے کیا دے گا کہ شفاعت کا حق مل جائے گا انہیں، کہ جس نے دنیا میں ان نیک بندوں کے ساتھ نیکی کا عمل کیا ہوگا وہ انہیں وہاں پہ آخرت میں وہ دوستی ان کے کام آ جائے گی، اور وہ نیک بندے ان کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اذن عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آگے جنہوں نے تکبر سے آر محسوس کیا ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید بھی سنائی جا رہی ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 174 یعنی 174 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آ گئی، برہان دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، نورا مبینا روشن نور، واضح اور روشن نور بھی نازل فرما دیا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ذات حق کی سب سے زیادہ مضبوط اور کامل اور واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے منزل میں اللہ ہونے کے بارے میں کفار، منافقین، یہود اور نصارہ کے تمام شبہات کا ازالہ کیا، اور اب اس آیت میں اس وقت کے تمام فرقوں کو عمومی طور پر آپ کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ تمہارے پاس برہان یعنی قوی دلیل آ گئی ہے۔ اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور یہ جو فرمایا ہے کہ تمہاری طرف نور مبین نازل کیا گیا ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو برہان فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے کسی الگ اور خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا وجود مسعود اور آپ کی ذات گرامی بجائے خود آپ کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے نبیوں اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت پر خارجی معجزات پیش کیے، اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت پر اپنی زندگی پیش کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں آیا، میں تم میں اس نزول قرآن سے پہلے اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو کہ یعنی اسلام نبوت ملنے کے بعد ہی نہیں آپ کے کریکٹر میں صفات پیدا ہوئی، بلکہ آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار آپ کی نبوت سے پہلے ہی، شروع سے ہی، آپ کے بچپن سے ہی وہ سارے کردار کی صفات موجود تھی، جن کی گواہی صادق و امین کی صورت میں کفار مکہ بھی دیا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی گواہی دیتے تھے کہ آپ جو کہیں گے سچ کہتے ہیں ہمیشہ، اور سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں کہا، اور جو بھی ایمانتیں آپ کے پاس پائی جاتی ہیں ہمیشہ آپ اس پہ ایمانت دار ہیں، اور کبھی اس میں
جو ہے کوئی زیادتی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے 4 افراد تھے، اور یہ سب بغیر کسی معجزے کے ایمان لائے تھے۔ ان کے لیے یہی دلیل کافی تھی کہ انہوں نے آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ رکھا تھا، اور آپ کی زندگی ہی آپ کے دعوی نبوت پر بہت قوی دلیل تھی۔ اس آیت میں قرآن مجید کو نور مبین فرمایا گیا ہے۔ نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کر دے۔ قرآن مجید یعنی خود بھی روشن ہے اور جس چیز پہ پڑتی ہے اس کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت میں حد اعجاز کی وجہ سے خود ظاہر ہے، اور احکام شریعہ، ماضی اور مستقبل کی خبروں، عقائد صحیحہ اور اسرار کونیہ کو بیان کرنے والا اور ظاہر کرنے والا بھی یہ قرآن مجید ہی ہے، جو ہر چیز کو بیان کرتا ہے اور اس کی حکمتوں کو واضح کرتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 175 میں 175 میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ پاپس اما لیکن وہ لوگ، الذین وہ لوگ آئے، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے، باللہ اللہ کے ساتھ، تسمو اور پھر وہ ثابت قدم رہے، بھی اللہ کے ساتھ، فَسَيُدْخِلُهُمْ پس ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمائے گا، فی رحمت منہ اپنے جناب سے رحمت میں، وفضل اور اپنے فضل میں داخل فرمائے گا، وَيَهْدِيهِمْ اور انہیں دکھائے گا، الیہ اپنی طرف، صراط مستقیمہ سیدھا راستہ، اپنے جناب سے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ بس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا یعنی اللہ کے دامن کو، تو ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا والوں پر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رسول ہونا اور قرآن مجید کا کتاب الہی ہونا ثابت کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ آپ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وَاعْتَصِمُوا سے مراد شریعت کا دامن تھامنا ہے، اور ان سے آخرت میں اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے کہ اللہ کی ذات، صفات، اس کے اسماء، اس کے احکام، اس کے افعال پر ایمان لایا جائے، اور اللہ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ان کو لغزش دینے سے بچائے رکھے، اور وہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو اپنی طرف پہنچنے والے سیدھے راستے کے بارے میں ہدایت دے گا، بتا دے گا، یعنی اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اس آیت میں ان سے 3 وعدے کیے گئے ہیں، ایک رحمت کا، دوسرا فضل کا، اور تیسرا صراط مستقیم کی ہدایت کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، رحمت سے مراد جنت ہے، فضل سے مراد جنت کی وہ نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، اور صراط مستقیم کی ہدایت سے مراد دین مستقیم کی ہدایت ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت سے مراد اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات گرامی کا دیدار ہے اور عالم قدس کے انوارات ہیں، یعنی پہلی 2 نعمتیں جسمانی لذتوں پر مشتمل ہیں، اور آخری 2 نعمتیں جو ہیں، آخری نعمت جو ہے وہ روحانی لذت کے حصول کا نام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ کرنے والے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ جن کو اپنے فضل میں داخل فرمانے والے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت پر چلانے والے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 ہے جی، جو ہم نے پڑھنی ہے، اور یہاں پہ یہ ہمارے 5ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ اس کو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہمارا چھٹا سورہ المائدہ سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ سب کو کہوں گی جو پچھلی ریکارڈنگز بھی موجود تھیں یوٹیوب پہ، آپ وہ سب نکالیں، اور نکال کے جہاں سے یہ چھٹا پارا سٹارٹ ہوا ہے لا یحب اللہ سے، وہاں سے شروع کر کے اپنی ساتھ ساتھ تیاری رکھیں، تاکہ سورہ المائدہ کے شروع ہونے کے فوراً بعد ہی، شاید دوسری آیت کے بعد ہی ربا ہو جاتا ہے، تو ربا کا ٹیسٹ آ جائے گا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنی ان ریکارڈنگز کو نکالیں اور ساتھ ساتھ میں تیاری شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں استقامت کی نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے قرآن کو اسی طرح کھول کھول کے سمجھ کر اس کو خوب اچھی طرح سے غور و فکر کریں، سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، وہ جو غرور تکبر سے پاک ہو، اور وہ عمل جو اخلاص پر مبنی ہو، اور فقط صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔